15 شعبان کی مقدس رات، جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حضرت اکرمہ اور بہت سارے بزرگان دین کا خیال ہے کہ قرآن مجید کی سورہ دخان میں مذکور لیلۃ مبارکہ سے شب برات مراد ہے، چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں کے بوجھ سے بری فرما دیتا ہے اور اس میں برکتوں کا خاص نزول فرماتا ہے، اس لیے اسے شب برات اور لیلہ مبارکہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں اس رات کو لیلۃ السک کہا گیا ہے۔ سک معنی چیک کہتے ہیں، جس سے مراد تحریری دستاویز ہے، چونکہ اس رات میں مسلمانوں کو گناہوں سے برات کی تحریری سند مل جاتی ہے، اس لیے اسے لیلۃ السک کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ 15 شعبان کی رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے، کوئی گناہوں کی مغفرت چاہنے والا ہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا ہو تو میں اس کی مراد پوری کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ عرب کے قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ عرب کی تاریخ کے مطابق بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کی تعداد 20,000 تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کے بالوں کی تعداد کیا ہوگی۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس رات میں سال بھر کا حساب لکھا جاتا ہے۔ رزق، مال، اولاد، اچھائی، برائی، موت و حیات اور پورے سال کا نظام اسی رات میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات میں جنت البقیع میں تشریف لے جاتے اور کافی دیر تک دعائیں فرماتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیرے عفو و درگزر کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری خوشنودی اور رضامندی کے ساتھ پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد و ثنا کا احاطہ نہیں کر سکتا، تیرے لیے وہ حمد ہے جو تو نے خود فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا معمول تھا کہ 15 شعبان کی رات کو زیادہ عبادت کرتے۔ بزرگان دین نے اس رات میں نوافل ادا کرنے کے کئی طریقے بیان فرمائے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس رات میں 100 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل شریف پڑھا جائے۔ اسی نماز کے متعلق حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس ترکیب سے جو بندہ نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پر خاص نظر رحمت فرمائے گا۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ 4 رکعت نفل اس طرح ادا کیے جائیں کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ 50 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اصل مقصد اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے، جس طریقے سے بھی عبادت کی جائے باعث اجر و ثواب ہے۔ نفل نماز پڑھنا، استغفار، درود شریف، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی امداد و اعانت، غرضے کے خلق خدا سے کسی قسم کی بھلائی، یہ سب امور عبادت ہے۔ چونکہ عبادت میں خلوص نیت کو بڑا دخل ہے، اس لیے اس رات کی عبادت میں نام و نمود، ریاکاری، دکھلاوے اور تکلف و تصنع سے احتراز کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور ارادوں کو دیکھتا ہے۔ اگر اس رات میں زیادہ عبادت نہ کی جا سکے تو کم از کم عشاء اور صبح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائے تاکہ پوری رات عبادت میں شمار ہو جائے۔ اس برکت والی رات میں آتش بازی اور پٹاخے چلانے کی غیر اسلامی رسموں سے احتراز نہایت ضروری ہے۔ ان چیزوں میں فضول خرچی، وقت کا ضیاع،
اور اسلامی تہوار کے تقدس کو مجروح کرنے کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس رات کے تقدس اور عظمت کا ثبوت دیں اور غیر اسلامی رسم و رواج کی حوصلہ شکنی کریں۔ دعا کرنا بھی عبادت بلکہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اس مقدس رات میں اپنے لیے، دوست احباب کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے اور خاص طور پر اپنے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سالمیت و استحکام کے لیے خلوص نیت اور عجز و انکسار سے دعائیں کی جائیں۔